اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، اس کے ہم 4 جوڑے پڑھ چکے ہیں، 3 جوڑے، سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے، اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے، وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کا کیا حل ہے، کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے، مساکن طیبۃ فی جنات عدن دیے جاؤ گے۔ ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ملے گی، سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ۔ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر، اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے، امید موہوم ہے، اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمل کلام نہیں ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا، پھر یہ کلام محمل ہے، بے معنی ہے۔ کرتے ہو تو سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری فزیولوجی میں آل اور نن لا، وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی، پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں۔ مسل کے بارے میں یہ والنٹری مسل جو ہوتے ہیں، ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے آل اور نن، اگر تو اسٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی، اور اگر وہ اسٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ، یہ نہیں کہ وہ درمیان میں آل اور نن لا۔ اچھا، اس کے لیے جو آدمی چاہیں گے کیسے ٹرین کرنا، کیسے تیار کرنا، وہ سورہ جمعہ۔ اب یہ جو دوسرا، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے، اس میں ایک تو ترتیب آپ الٹی دیکھ رہے ہیں، پہلے آ رہی ہے وہ سورت جس میں کہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے، بعد میں آئے گی سورہ تغابن جس میں تسبیح کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورہ تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین سورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ مباحث، اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے، اور بھی تقریباً تمام مدنی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے، کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے جیسے سورہ بقرہ میں، کہیں کھلم کھلا ہے، اعلانیہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بلکہ اور خلاصے نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، آیات الآیات ہے، آیت الکرسی ہے۔ لیکن ایک خلاصہ 11 آیتوں پر مشتمل نفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون، یہ منفی ہے، مثبت شے کہ ہے ایمان، 18 آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورہ تغابن۔ نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں، لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ نفاق کی 2 قسمیں، ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، وہ شروع ہی سے منافق ہے، ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کی مثال موجود ہے، سازش کی، صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جانا، تاکہ یہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے
گڈ ول بن گئی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ مائدہ میں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی نہیں۔ یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق، اصل منافق جو وہ کون تھا؟ دعوت آئی، دعوت نے قبول، دل نے قبول کیا، بات ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، چلو پیش قدمی کرو، لیکن تھے کم ہمتیں، بزدل، تھڑ دلے۔ اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت، انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں، اور وہاں جو ہے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، ایثار مال، بذل نفس، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ۔ اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی، کپ کپی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنی قصور کو ماننا، ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہوئی، یہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اب یہ ہے کہ کسی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، کسی کوئی برا کام بھی کر دیا، کبھی کوئی لبیک بھی کہہ دیا، کبھی کہیں کھسک گئے، لیکن اپنی غلطی مان لی کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، آپ جو سزا چاہیں دے لیں، ہم حاضر ہیں۔ اس درجے کو کہیں گے ضعف ایمان، یہ نفاق نہیں ہے، ضعف ایمان۔ اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے، اخذت العزت بالاسم، وہ جھوٹی عزت نفس اسے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں، تو جھوٹا بہانہ کر دیا کرو، یہ تھا مسئلہ، وہ تھا مسئلہ، یوں تھا، ایسا تھا، خدا کی قسم نہیں، وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ جھوٹا بہانہ جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو گیا، لہذا منافقین کے ضمن میں ہمیشہ اب کذب 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 اس کو دیکھیں۔ اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب ہم جو بہانہ بناتے تو لوگ مسکراتے ہیں، کچھ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا بہانہ بنا رہا، لہذا قسمیں کھا کر موقع کیا اپنی قسموں سے۔ یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی وی آ گئی، نفاق کی ٹی وی ان سیکنڈ سٹیج، جھوٹا بہانہ فرسٹ سٹیج، جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج۔ ایک عرصہ آتا ہے جس کے بعد اس پر بھی اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے، تو اب ان کے اندر ایک شدید قسم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے قائد کو، اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی، ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے، رہ رہے تھے، یہ آ گیا، اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، خاندانوں میں رفت پیدا کر دی، اب ہمارے دوستیاں تھیں ان سے اوس اور خزرج کی دوستیاں تھیں، ان تمام یہودی قبائل سے ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے، وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عداوت بن جاتی ہے اہل ایمان کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ دس از دی تھرڈ اسٹیج۔ یہ ٹی وی کی وہ تھرڈ اسٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ لاعلاج ہے۔ یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت۔ اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں، انقلابی تصور دین ان کے سامنے آیا ہی نہیں، وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ ضعیف الایمان آدمی ہے۔ لیکن جو شخص ایک مرتبہ کسی تحریک کو، انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے، اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ سیکھ نہیں چلتا ہے۔ یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجیے۔ عام اس وقت مسلمان منافق نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ ہے، دین کا یہ مطلب ہے، مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں، دین کا نام ہے نماز روزہ، لیلۃ القدر مل گئی تو بیڑا پار، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف، انہیں تو یہ تصور دیے گئے، حج کرائے تو پاک ہو گئے آ گئے، عمرہ کیا تو پاک ہو گئے آ گئے، باقی یہ کہ تم جس طرح چاہو کماؤ، ہمارے نذرانے آنے چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی، وہ پیر ہوں یا علماء ہوں۔ لہذا وہ بھی چاہے وہ منافق نہیں ہے، وہ ضعیف الایمان ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان سے کرے۔ جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے، اس کو حق سمجھ کر، پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کار انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ سے منحرف ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ سب ٹھیک، اس میں نفاق نہیں ہوگا، لیکن محض
اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے کیریئر پر آنچ آ رہی ہے، اپنے لیے جو ہے اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھاٹا پڑ رہا ہے، جائیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے، یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر، ہوتا ہے، زجر بھی ہوتی ہے، توبیخ بھی ہوتی ہے۔ حضور نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے بات نہیں کہہ رہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، پہلی سٹیج کاذبون کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں، نفاق کی پہلی سٹیج۔ پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے۔ خدا کی قسم یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی، آئے تھے، اس پر بدنیت نہیں تھے، ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے، لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم نہیں تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ تو بن گئے تھے مسلمان، جیسے آئے حضور پورے اوس و خزرج کے قائدین ایمان لا چکے تھے، سارا قبیلہ لے آیا، ٹھیک ہو گیا، انہیں کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے جو اصل آیا ہے برف کا ہوتا تو وہ پھر ان کے پاؤں ہے، اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنی تقصیر کا تو وہ ذوف ایمان کہلائے گا، نفاق نہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے۔ لیکن جھوٹ بہانا پہلی منزل، جھوٹی قسم دوسری منزل، اور پھر عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہو کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے، وہی یقولوا تسمع لقولہم، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ چودھری لوگ جو ہوئے، سرمایہ دار بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے، تو ان کی حیثیت ہے تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات۔ کأنہم خشب مسندہ، اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتی، انہیں تیل لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت، کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے اور پھر کوئی جنگ ہوگی، پھر کہیں گے نکلو اللہ کی راہ میں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو۔ ہم العدو، یہ تیسری سٹیج ہے، یہ اب اصل دشمن یہ ہے۔ باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنے کہ یہ ہے، یہ بارے آستین ہے، یہ اندر سے ڈنک مارنے والا۔ ہم العدو، اصل دشمن یہ ہے۔ فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو، چاہے معاف کرتے رہو، یہ بات دوسری ہے۔ حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے ضرر، لیکن سنگت کے مانند ہوشیار رہو۔ سانپ چوکنا کتنا ہوتا، لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا ہے۔ تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے، بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے۔ حضور کی یہی شان تھی، جس نے آگے جھوٹی قدم گائی، جدا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ٹھیک ہے، مروت شرافت، جس پر کہ پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ گئی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کرے آپ کو، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ ان کو قتل کرے، گردن مارے اللہ ان کی، کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر لبیک کہنا نصیب ہو گیا، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ دیکھی جائے، لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے؟ کس جگہ کمند ٹوٹی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو اپنی، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ تو رسول کی دشمنی تو ان کی دل میں بنی ہوئی ہے، کیسے آئیں؟ جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو مٹکا، جی آئیں گے ٹھیک ہے ذرا میں بعد میں آؤں گا، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، آتے نہیں، تکبر ہے، مستکبرون۔ اب نبی کے سامنے جا کے روز روز اپنی خطاؤں کو ہم اعتراف کرتے رہے، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے؟ یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا؟ آخر یہ کہ عزت نفس ہے ہماری بھی۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے نبی، چاہے آپ ان کو معاف فرمائیں، آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی سٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور حضور کی مربت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا، لیکن یہاں 70 مراد نہیں ہے، 70 سے مراد جتنی چاہے آپ استغفار کر لیں۔ ہم الذین، اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے، یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی بھی لڑائی ہو گئی، ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری۔ اب وہ پانی بھرنے پر کہیں، بلکہ ان کی بھی نہیں، ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا، مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا، اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے کہ دیکھو تم نے اصل میں ہے مدینے والوں، یثرب والوں، تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک یا پولو، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو کہ کبھی تمہیں ہی کاٹے گا۔ تم نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، کھلایا پلایا، اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں، غریبانوں کو آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ان کی یہ ضرورت، مہاجر کا خادم لڑے ایک انصاری کے خادم سے، ہم نے پناہ دی، اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو، اپنی جگہ دی، اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہیں، ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ یہ بکواس اس نے کی۔ وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا۔ حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ باتوں میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں؟ خاموش رہے حضور۔ پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابی کے خلاف، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں، فوراً حضور کے جاتے ہی بڑی حماقت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی، لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ، ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے 1000 میں سے 300 بھاگ جائیں، ان سے کوئی بات پوچھ بھی نہ ہو بعد میں؟ از اٹ پاسبل؟ آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت، کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں؟ محمد کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے۔ منافقین یہ کرتے تھے، کوئی پکڑ نہیں تھی۔ پکڑ کب شروع ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ ابن ابی کہ اس سے پہلے یہ واصل جہنم ہو گیا خود ہی، ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے۔ یہی وجہ کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے بات پرس ہوئی ہے، حساب کتاب ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اصل میں اسٹیٹ جو ہے عبداللہ ابن ابی کا یہاں پہ بھی خاموش۔ ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ میں نکل گئے، دکھا دے
کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایذا رساں شخص جو ایذا پہنچا رہا ہے اس کی ایذا سے بچا سکے؟ بات انڈیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا. اب واقعات مختلف آتے ہیں. ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صاحب ابن معاذ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حکم دیجیے میں قتل کرتا ہوں اس کو. سعد ابن عبادہ تھے، وہ خزرج میں سے تھے، وہ فوراً تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھیں، ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں. پھر حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں حضور سے، حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجیے، اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے، آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. اس کا ایک طرز عمل ہے، لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں. حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے. یہ بات سمجھیں. ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل، ان مصلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں، کہ نہیں. اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کو پر خرچ نہ کرو. حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہے. ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے، اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے، اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازماً جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو. اور ذلیل سے مطلب کمزور، ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے، ان کو ہم نکال باہر کریں گے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق جانتے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے مخلص نوجوان، خالص، صادق القول، صادق الایمان. انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے تو ننگی تلوار لے کر اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو، عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا. فریاد بھی کی، حضور سے بھی کہا، لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں، تب داخل ہوئے. یہ 8 آیات ہیں حقیقت ایمان، اس کی اصل بیماری، اس کی سٹیجز، پروگنوسس کہ کہاں تک یہ لے جا سکتی ہے بیماری کہ رسول کا استغفار بھی مفید نہ رہے. اور 3rd سٹیج دشمنی پیدا ہو جائے. اب اگلی 3 آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے. علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے، کیوریٹو. پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے، ٹیکہ لگاؤ، اسمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو، چھوت نہیں لگے گی. ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج. پریونٹیو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے. اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تسبیح. اللہ یاد رہے، اپنا فرض یاد رہے، آدمی چاق و چوبند رہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے، سب ذکر دے. جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد. ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت ہی نہیں، میں کیا کروں جی، وقت ہی نہیں. وقت کہاں سے آئے گا؟ آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو، اسٹیٹس کو. اسٹیٹس سمبل معبود ہے، اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ. صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے، تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، نفاق الف اس میں ڈال دیجئے، انفاق یہ اس کا علاج ہے. انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو. نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ مال کی محبت. اور علاج بالمثل یہ ہوگا، مال نکالو. یہ ہے اس کی اصل علاج.
جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر حل چلانا پڑے گا. حل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصادقون. یہ گند نکال تو دل سے، پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہلہائے گی کھیتی. پھر صدیقیت کی طرف جاؤ چاہے شہادت کی طرف. یہ تمہاری استاد تباہ ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. فَيَقُولَ، پھر وہ اس وقت کہے رب لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پروردگار اسے ذرا اس دیر کے لیے مؤخر کر دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و صدقات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی جان کا وقت آ جائے گا، وقت معین، پھر اللہ اسے کسی صورت مؤخر نہیں کرے گا. قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ تو تھا منفی نفاق. مثبت ہے ایمان. ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری صورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا. انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے. اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے. سورہ حدید میں بھی آیا تھا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث اور جامع ترین صورت ہے. میں حیران ہوں، میں چاہتا تھا کہ ایک ایک گھنٹے میں 3 صورتیں ہوں، 2 بھی نہیں ہو پا رہی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی. اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے. آپ بھی نوٹ کر لیجیے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں. 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں. پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، پس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں. دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں. ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے. اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھنڈی ہے؟ تو وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کوئی باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.